السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلک اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد و نظریات کے سلسلہ دروس کے ہم لوگ 15ویں درس کے اندر شامل ہے، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام اور مسلک اہل سنت والجماعت۔ یعنی آج ہم جانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے متعلق قرآن و احادیث کے اندر کیا حکم وارد ہے، اہل سنت والجماعت کا، اسلام کا نقطہ کیا ہے، مسلمانوں کا، جمیع مسلمانوں کا نقطہ کیا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے مبارک کلام کے اندر اس متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام اس قرآن کی کیا وضاحت فرماتے ہیں۔ آئیے بڑے مختصر وقت کے اندر ہم انشاءاللہ موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے دیتے ہیں۔ اس مسئلے میں علماء دیوبند کا عقیدہ اور نظریہ بالکل واضح ہے کہ جو تمام مسلمانوں کا شروع دن سے، یعنی پیغمبر علیہ السلام کے زمانے سے جو چلا آ رہا ہے، وہی عقیدہ پر ہے، اور اس میں ذرہ برابر، رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ظلم و ستم سے نجات دینے کے لیے بسلامت جسم اور روح کے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ نہ تو وہ مقتول ہوئے اور نہ ہی وہ سولی پر لٹکائے گئے، وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں، اور قرب قیامت آسمان ہی سے دوبارہ اسی دنیا میں نازل ہوں گے، اور نازل ہونے کے بعد دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں پر فتح یاب ہوں گے، اور آخر میں اپنی طبیعی موت سے انتقال فرمائیں گے، اور روضہ اقدس میں، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے خلفاء میں سے 2 خلیفہ موجود ہیں، وہیں پر آپ دفن کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں علماء دیوبند نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں، ہزاروں کتابیں ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر ان تمام کتابوں کا احیاء کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ جو چند کتابوں کا تذکرہ کیے دیتا ہوں تاکہ مطالعہ اور جو ہے وہاں رجعت آسان ہو۔ ان میں ایک کتاب علامہ کشمیری علیہ الرحمہ کی ہے، عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر علامہ بدر عالم میرٹھی صاحب کی کتاب ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام، بہت عمدہ کتاب ہے الحمدللہ۔ اس سلسلے میں تیسرے نمبر پر حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات مسیح علیہ السلام، اور بے شمار ہزاروں کتابیں تفصیل وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کا مطالعہ بے حد ضروری ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کی صرف ایک آیت پر اکتفا کرنا چاہوں گا، چونکہ ویڈیو کو لمبی بنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ عقیدے کو واضح کرنا اور اپنے عقیدے کو واشگاف انداز میں پہنچانا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 پر ارشاد فرماتے ہیں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں، اور میں تم کو اپنی طرف ابھی اٹھائے لیے لیتا ہوں، اور تم کو میں ان لوگوں پر، یعنی ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں، اور وہ لوگ جو تمہارا کہنا ماننے والے ہیں، ان منکرین پر غالب کرنے والا ہوں، فتح یاب کرنے والا ہوں روز قیامت تک کے لیے۔ اسی طریقے سے اس میں تو صاف صاف ارشاد ہو گیا کہ میں وفات بھی دوں گا اور اٹھاؤں گا بھی آسمان پر، لیکن اس وقت یعنی ابھی اٹھائی لیے لیتا ہوں، اور وفات قرب قیامت فتح یاب ہونے کے بعد یہودیت پر، نصرانیت پر، ظلم پر، کفر پر، جور پر فتح یاب ہونے کے بعد میں اپنے پاس موت کے ذریعے بلا لوں گا، لیکن ابھی اٹھائی لیے لیتا ہوں۔ حدیث صحیح مسلم کے روایت میں پیش کرتا ہوں، عن نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم فینزل عند المنارة البیضاء شرقی دمشق بین محرودتین
واضعا کفیہ علی اجنحۃ الملکین، یہ روایت مسلم شریف کی ہے، اس کا رقم ہے 7560۔ حضرت نواس بن سمان فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا تو اتریں گے دمشق کے مشرقی مینارے کے اوپر۔ اس وقت وہ 2 مائل بزردی چادر لپٹے ہوئے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ کو 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی ایک روایت ہے عن محمد بن یوسف بن عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ عن ابیہ عن جدہ قال مکتوب فی التوراۃ صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصفت عیسی بن مریم علیہ السلام يدفن معه قال فقال ابو مودود قد بقي في البيت موضع قبر۔ حضرت محمد بن یوسف بن عبداللہ بن سلام اپنے والد سے اور وہ محمد کے دادا یعنی حضرت عبداللہ ابن سلام سے جو صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے اوصاف لکھے ہوئے ہیں اور ان میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں یعنی ابو مودود رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روضہ اقدس میں ابھی بھی ایک قبر کی جگہ باقی ہے، امید ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے اور دجال کا قتل فرمائیں گے اور یہودیوں پر فتح یاب حاصل کریں گے، پھر اس کے بعد جب ایک عرصے کے بعد اپنی فطرت کے مطابق طبعی موت سے انتقال فرمائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ میں جو وہ قبر کی جگہ باقی ہے وہیں پر دفن کیے جائیں گے، مدفون ہوں گے۔ اچھا، سر دس یہ جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، اٹھا لیے گئے ہیں، قرب قیامت میں وہیں سے نزول فرمائیں گے اور یہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ آج کل بہت سارے نقلی نعوذ باللہ عیسیٰ گھوم رہے ہیں، ہر مارکیٹ میں ایک آپ کو مل جائیں گے اور ہر ملک میں 2-4 10 تو مل ہی جائیں گے۔ ہندوستان میں بڑی تعداد ہے، پڑوس میں بھی، یعنی گویا کہ اس بر صغیر میں حضرت عیسیٰ گویا کہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہلانے والے اور مہدی کہلانے والوں کی جو ریل پیل اور تواتر کے ساتھ تسلسل کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، اس کی کمی نہیں۔ آپ کو ہر مارکیٹ میں مل جائیں گے، ہر جگہ مل جائیں گے۔ مثلا یہ سلسلہ شروع ہوا، بڑا مشہور ایک کذاب پیدا ہوا قادیانی، غلام احمد قادیانی، اس نے بھی دعویٰ کیا، جب تک رہا دنیا میں ہزاروں کروڑوں لوگوں کو گمراہ کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور شکیل بن حنیف پیدا ہوا، اس نے بھی دعویٰ کیا کہ بھئی میں بھی عیسیٰ ہوں، وہ ختم ہوا دوسرا۔ یعنی گویا کہ ہر زمانے میں ہر وقت یہ ان ناموں سے، حضرت مہدی کے نام سے اور حضرت عیسیٰ کے نام سے افراد آتے جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا چکے ہیں، جو ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، نعوذ باللہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ جتنے بھی یہ خود کو عیسیٰ کہلانے والے لوگ ہیں ایک جگہ میدان میں جمع ہوں اور آپس میں ذرا ایک مناظرہ کر لیں، آپس میں ڈیبیٹ کر لیں کہ بھائی میں ہوں یا تم ہو، تاکہ امت یہ جو ہے کچھ سبق ملے امت کو۔ آپس میں کم از کم یہ بیٹھنے کے بعد یہ آپس میں فیصلہ کریں کہ بھائی تو ہے یا میں ہوں۔ اور بہتر یہ ہے کہ دونوں یعنی جتنے بھی فریق ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو عیسیٰ کے دعویٰ کرنے والے، مہدی کے دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی کچھ ہونے چاہیے تاکہ اگر کوئی شدت بات پکڑے تو مقابلہ آسان ہو ان کا آپس میں۔ تو اس طریقے کوئی ماحول ہونا چاہیے۔ بہرحال امت کو ان سے بچنا چاہیے، یہ فراڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فراڈیے ہوتے ہیں، ایمان کے دشمن اور مسلمانوں کے جانی دشمن بھی ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایمانی دشمن ہوتے ہیں، ایمان کے لٹیرے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا، بچنا، اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ایمان کی حفاظت کرنا فرض و واجب کے درجے میں۔ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بس اسلام کے نام پر چند چیزیں وہ پھیلا رکھے ہیں اور غلط اپنی منمانی تشریح، کوئی اس طریقے سے قرآن کی آیتوں اور احادیث مبارکہ کو توڑتا ہے، کوئی اس طریقے سے ملاتا ہے اور اپنی شخصیت کو وہ بابر کرانا چاہتا ہے، کوئی بزور طاقت اور کوئی جادو اور مکر و فریب کے ذریعے، اور یہ پورا ایک گھناؤنا چہرہ امت کے سامنے جو ہے لایا جاتا ہے، اور یہ چیز چل رہی ہے۔ اس لیے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ نہ ہی قادیانی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ بن سکتا ہے،
چونکہ حدیث اور قرآن میں ان چیزوں کی پوری وضاحت کے ساتھ ہے، اور نہ ہی جو ہے مردود شکیل بن حنیف یا اس جیسے لٹیرے ایمان کے۔ البتہ میں چاہتا ہوں کہ تواتراً ایک بات جو حضرت عیسیٰ کی جو میں نے عقائد بیان کیے اس پر جو امت کا اجماع ہے وہ میں ذکر کر دوں۔ اس مسئلے میں جو اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا اور جمیع امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، اس پر تواتر موجود ہے۔ تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام علماء نے، تمام امت کے متفقہ علماء نے اور ہر انسان نے، چھوٹے بڑے مرد و عورت، تمام انسان، بچہ ہو، ہر کسی کا یہی قرآنی عقیدہ ہے، یہی احادیث کا عقیدہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ دو چار چند جو فتنہ پرور قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہی اختلاف کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ دو چار چند حوالے سن لیں۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر سورہ زخرف کی آیت انہو لعلم للساعہ کے تحت فرمایا ہے کہ قد تواترت الاحادیث من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو اخبر بنزول عیسیٰ علیہ السلام قبل موتہ اماما عادلا وحکما مقسطا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کی جو روایت ہے وہ تواتر ہے، متواتر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے فطری موت، انتقال سے قبل آسمان سے نزول کی خبر دی ہے، آسمان سے نزول کی خبر دی ہے، اور اس صورت میں وہ امام ہوں گے، عادل ہوں گے، انصاف پرور ہوں گے، اور حاکم کی حیثیت سے دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ حافظ ابن حجر نے ابو الحسن آبری علیہ الرحمہ کے واسطے سے نزول عیسیٰ کی احادیث کے تواتر کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں ابو حیان اندلسی نے اپنی تفسیر میں اس بات کو لکھا ہے کہ اجمعت الامت علی ما تضمنه الحدیث المتواتر ان عیسیٰ علیہ السلام فی السماء حی وانہ ینزل فی آخر الزمان۔ امت کا حدیث متواتر کے مضمون پر اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہیں اور آخر زمانے میں آسمان ہی سے نزول فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ بن تصریح فرمائی ہے لتواتر الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ينزل عیسی بن مریم فیقتل الدجال، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخبار کے متواتر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ عیسی بن مریم نازل ہو کر دجال کو قتل فرمائیں گے۔ اسی سلسلے میں علامہ شوکانی نے اپنی کتاب التوضیح فی تواتر ما جاء فی المنتظر والدجال والمسیح کے تلخیص جو لکھی ہوئی ہے وہ نعمت المنعم صفحہ نمبر 396 اور 397 پر یہ روایت موجود ہے والاحادیث الواردۃ فی نزول ابن مریم متواترۃ، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے جو احادیث آئی ہے وہ ہم تک متواتر درجے سے، یعنی عقیدہ جو ہم تک آیا ہے وہ متواتر درجے سے آیا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی گئی، کیونکہ اس پر بات اتنی ہے، دلائل اتنے ہیں کہ اس کو صرف 2-4-10 منٹ کے اندر بیان کرنا واقعتاً ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک چھوٹے سے برتن کے اندر پورے سمندر کے پانی کو سمو دیا جائے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ چند کتابیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے اس کا مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ مزید تحقیق آپ کے سامنے آ جائے گی اور مزید جو ہے وضاحتیں اور دلائل آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ البتہ اس پر اجازت دیجیے اور دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایسے نظریات سے اللہ تمام امت مسلمہ کے مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔